رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الجمعہ. یہ سورت مدینہ کے اندر نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورت کا بھی آغاز بسم اللہ سے، ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے جیسے ہوتا ہے سورت التوبہ کے علاوہ اس کا بھی. جو بسم اللہ ہے یہ جو سورتوں کے ساتھ اس سورتوں کا حصہ ہے، یہ بھی ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض وہ جو زمین میں ہے. اس سے پہلے جو اللہ کی تسبیح کے لیے پیچھے جو صورتوں کا آغاز ہوا ہے نا، سبح للہ ماضی کے صیغے کے ساتھ ہوا ہے، اور یسبح یہ گرامر کے اندر اس کو کہتے ہیں مضارع، یعنی یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے آتا ہے، حال اور مستقبل دونوں کے لیے. یعنی تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی مخلوق، اللہ کے لیے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. الملک جو بادشاہ ہے، القدوس بہت زیادہ پاک ہے، العزیز بہت زیادہ غالب ہے، اس پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. دنیا کا کوئی حکمران، دنیا کا کوئی لیڈر، دنیا کا کوئی شخص جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے وہ اللہ پر غالب آنے والا نہیں ہے. اللہ بہت زیادہ غالب ہے. الحکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی کام اللہ کی حکمت کے علاوہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ شیطان کو بھی بھیجا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھلائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت سے باہر نہیں ہے، ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اندر ہے. هو الذی اللہ وہ ذات ہے، بعث اس نے بھیجا، فی الامیین ان پڑھوں میں، رسولا منہم انہی میں سے رسول. کیونکہ مشرکین عرب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. تو یہاں سے یہودی یہ دلیل لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عرب کے لیے بھیجا گیا ہے اور عرب کے ان پڑھوں کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمارے لیے نہیں بھیجا گیا. جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کو یوں فرمایا کہ آپ کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر سب کے لیے بھیج دیا ہے، تمام انسانوں کے لیے، عرب و عجم کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعاً سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. تو یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیوں کے رسول تھے، صرف عربوں کے رسول تھے، اور ان کا یہ دلیل لینا یہ بالکل غلط ان کا نظریہ ہے اور سوچ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم کے رسول تھے. اب ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں میں سے کیوں؟ کہ ان کے غلط عقائد کی وجہ سے، ان کے غلط نظریات کی وجہ سے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان سے اپنی حاجات طلب کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا، ان میں سے بھیجا کیا کرے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرے علیہم
ان پر آیاتی ہی اس کی آیات کو تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرے، یعنی ان کو پاک کرے، ان کو شرک سے ان کو پاک کرے، اور جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے پاک کرے، اور حقیقی معبود کی طرف لے کر کے آئے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا انہیں حکم دے، اور ان کی رہنمائی کرے، انہیں دعوت دے۔ اور ایسے ہی ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کیسے لوگ مسلمان ہوئے، کیسے آپ کی دعوت پر جو ہے نا پورے کا پورا عرب مسلمان ہوا، اور عرب سے جو شرک تھا وہاں پہ سارے کا سارا ختم ہوا۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں کتاب سکھائے، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت سکھائے۔ یہاں پہ حکمت سے کیا مراد ہے؟ سنت مراد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقہ مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مراد ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حدیث کے علاوہ اگر آپ حدیث کو نکال دیں تو آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن کا سمجھنا حدیث کے بغیر محال ہے، ناممکن سی بات ہے، قرآن کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کیسے آپ نماز کا ذکر ہے قرآن کے اندر تو مجمل ذکر ہے، صرف مجمل ذکر ہے، اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے کہ پھر آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کے بعد آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے، ہاتھ کہاں باندھنے، ہاتھ کہاں تک اٹھانے، پھر آپ نے کون سی دعائیں پڑھنی ہے، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، آپ نے سنتیں کون سی پڑھنی ہے، پھر سلام جو ہے کرنا ہے تو دونوں طرف سلام کا ذکر، یعنی ساری کی ساری چیزیں آپ کو کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے ملے گی۔ اور جو لوگ حدیث کے انکاری ہیں تو وہ حدیث کو نہیں مانتے، تو وہ اپنی نماز کے اندر دیکھیں کہ وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پورا طریقہ کیا موجود ہے قرآن کے اندر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا پورا طریقہ موجود نہیں ہے۔ جو آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو پہلے اپنے چہروں کو دھو اور پھر اپنے ہاتھوں کو دھو۔ تو آپ وضو کرتے ہوئے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، اور کتنی مرتبہ دھوتے ہیں؟ قرآن میں اس کا ذکر نہیں، صرف کہا گیا کہ اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کنیوں تک۔ تو حدیث نے بتایا کہ ہمیں کیسے ترتیب کے ساتھ جو ہے نا اس کی تفصیل حدیث سے بتائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان کو کتاب سکھاؤ اور حکمت سکھاؤ، یعنی حدیث کے ذریعے اس کی تفصیل بیان کیجئے، اس کے مجمل کو تفصیل کے ساتھ سمجھائیے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ قرآن کے اول شارح کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پہلی تفسیر بیان کرنے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر آپ قرآن کی تفسیر نہ بیان کرتے تو ہمیں قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے محال ہوتا اور ناممکن ہوتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب سکھائے، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت سکھائے، وَإِنْ كَانُوا اور اگرچہ وہ تھے من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین البتہ واضح گمراہی میں تھے، اس سے پہلے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس سے پہلے وہ مشرک تھے، اللہ کے علاوہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان سے اپنی حاجات طلب کرتے تھے، اس سے پہلے وہ گمراہ تھے۔ تو ایک رسول کو اس لیے مبعوث کیا ان میں تاکہ وہ ان پر اپنی آیات پڑھے۔ وآخرین اور دوسرے منہم ان میں سے لما یلحقوا بہم جو ابھی تک نہیں ملے ان سے، یعنی کچھ اور لوگوں کی جانب بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا ہے جو ابھی تک نہیں ملے، یعنی صرف عربوں کی جانب نہیں بھیجا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سورۃ الجمعہ نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی اس سے کیا مراد ہے؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم اور کچھ دوسرے جو ابھی تک نہیں ملے ان میں سے ان کی جانب بھی آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ میں نے ایک بار پوچھا آپ نے جواب نہ دیا، میں نے 2 بار پوچھا تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا، اور تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کی ران پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو یہ فارس کے لوگ وہاں بھی
ایمان کی تلاش کے لیے جاتے اور ایمان لے کے آتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ صرف عرب و عجم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو صرف امیوں کے لیے نہیں بلکہ کچھ اور لوگ یعنی پوری دنیا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور بھیجا گیا ہے تاکہ وہ ایمان لے کر کے آئیں اور اللہ کے نبی ان پر آیات پڑھیں، ان کا تزکیہ کریں۔ بعد میں جیسے دعوت پہنچی اور جیسے جیسے دعوت پہنچتی گئی، علاقے فتح ہوتے گئے، ملک فتح ہوتے گئے اور لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ وآخرین، اور دوسرے لوگوں کے لیے، منہم ان میں سے، لما یلحقوا بہم جو ابھی تک نہیں ملے ان سے، وہو العزیز اور وہ بہت زیادہ غالب ہے، الحکیم بہت حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ ایمان، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور کسی شخص کے پاس ایمان کی دولت کا آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر دنیا میں ہر چیز اگر انسان کے پاس ہے، ہر چیز ہے، دولت ہے، مال کی فراوانی بہت زیادہ ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہدایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جانب، اس کو ہدایت نہیں ملی، وہ دین اسلام کو قبول کرنے والا نہیں ہے، تو دنیا کا، پوری دنیا کا مالک یہودی بن جائے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا۔ ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، یؤتیہ وہ دیتا ہے اس کو، اپنے فضل کو، من یشاء جس کے لیے چاہے، واللہ ذو الفضل اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل والا ہے، العظیم بہت زیادہ عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔